السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ مجادلہ ہم نے پچھلے درس میں شروع کی اور آج اس کا دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ تو اس وقت کے جو یہود تھے اور ان کے ساتھ مل کر بعض منافقین جو رویے اپنا رہے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص طور پر آپ کے ماننے والوں کو وہ ہدایات دی گئی اس سورہ میں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھیں، اور خاص طور پر ابتدا جو ہے وہ ایک واقعہ سے ہوئی جس میں ایک خاتون نے شکایت کی، وہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لیا۔ اب وہی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ منافقین اور یہود کو جو باتیں اللہ کی طرف سے بتائی گئی ان کا آج کے اس چند آیات میں تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ کا زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننا، اس کا دیکھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الم ترى رآ یرآ کا معنی دیکھنا ہو۔ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اصل میں تنبیہ ہے، یہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے کہ جب کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنا ہو تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایسے ہوا تھا، حالانکہ اس کا اگرچہ تعلق دیکھنے سے ہو نہ ہو لیکن وہ ذہنی طور پر متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جب وہ جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے اعمال، تمہارے دلوں کی حرکات اور تمہارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، ان سب سے وہ بالاولیٰ واقف ہے چونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، ما یکون نہیں ہوتا من نجوى کسی بھی سرگوشی سے۔ نجوى یہ جو ہے وہ نجا ینجو نجات، اور نجوى اس کا مصدر آتا ہے ایک کسی شخص کی دوسرے شخص کو اپنے دل کی کوئی بات یا کوئی راز بتلانا دوسروں سے چھپ کر یا دوسروں سے الگ ہو کر، تو اس کے لیے نجوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، کوئی تین آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کرتے، کوئی راز کی بات نہیں کرتے، الا هو رابعهم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ، جس کے بارے میں شروع میں کہا کہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور کوئی پانچ آدمی مل کر کوئی سرگوشی نہیں کرتے مگر وہ چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ یہ جو عدد بتایا گیا ہے اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو خبردار کرے گا، پھر وہ ان کو بتلائے گا، بما عملوا، جو وہ کر آئے دنیا میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سرگوشی یہاں سے کون سی مراد ہے؟ عربی زبان میں لفظ نجوہ اکثر و بیشتر برائی کے اوپر اکٹھ کو نجوہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ندوہ اور ایک ہے نجوہ، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر لفظ نجوہ ہے، نجوہ یہ سرگوشی کرنا، خسر پھسر کرنا، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا، کوئی راز کی بات کسی کو بتانا، اس طرح کے معنوں میں آتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ باتیں جو فساد ڈالنے کے لیے ہوں، جو کسی کی بربادی کے لیے ہوں،
یا جو ایسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہوں، ان کے لیے یہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خیر کے کام عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کھلے عام ہی کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اگر کوئی سرگوشی کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ نجوہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر برے کاموں کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی بھی سرگوشی نہیں ہوتی، چاہے وہ 3 آدمیوں کی ہو، 4 کی ہو، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کہا ثلاثہ، 1-2 کا کیوں نہیں کہا؟ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے عموماً تفسیر میں۔ اللہ نے کہا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی نہیں سرگوشی کرتے مگر ان کے ساتھ چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمی سرگوشی کرتے ہیں مگر وہ چھٹا ہوتا ہے۔ تو 1-2 کدھر گئے اور 4 کدھر گئے؟ یہاں 3 کا ذکر ہے یا 5 کا ذکر ہے؟ وہ اگلے لفظ جو ہیں وہ ان کو کور کر رہے ہیں، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر۔ یہ تعداد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ذکر کی ہے، عموماً عربوں میں یہ ایسا تھا کہ 3 آدمی یا 5 آدمی جو ہے وہ اپنے لیے نیک پال لیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ وطر میں یا طاق عدد میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ خیر اور بہتری ہوگی، تو اس لیے زیادہ تر یہی ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، یہ جو تمہارا عموماً وتیرہ ہے وہ بھی اس میں بھی، اور اس سے ہٹ کر بھی، نہ اس سے کم نہ زیادہ تعداد ہوتی ہے، الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کی معیت کون سی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اکثر و بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے جو ہے وہ لوگوں کے حالات اور معاملات کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی انسان دنیا میں کوئی بھی سرگوشی کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی بھی جو ہے وہ اگرچہ راز ہی کی بات کریں، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی ان ساری چیزوں سے واقف ہے اور ان کو جانتا ہے، اور وہ چاہے جو ہے وہ عام بھرے مجمع میں ہوں یا کہیں چھپ کر ہوں یا کسی بھی اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کو، اس نے پہلے ہی شروع میں واضح کر دیا کہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا تمہارے اگر کوئی آپس میں سرگوشی ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ واقف ہے، اور صرف واقف ہی نہیں ہے، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے اعمال لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے گا، اس کو ان کی خبر دے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اور کیوں نہ دے، ان اللہ بکل شیء علیم، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب یہود کے ساتھ معاہدے کر چکے تھے اور نظام جو ہے وہ اسلامی مدینہ منورہ میں چل پڑا تھا، تو اب یہود اپنے ان عہد و پیمان کی وجہ سے آزاد تھے مدینہ میں آنے جانے کے لیے، اور کچھ ایسے لوگ جو ظاہری طور پر ایمان قبول کر چکے تھے، لیکن وہ جو پہلے آیا ہے کہ وہ متذبذب قسم کے تھے، نہ کھل کر جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہو رہے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ کھل کر کفار کا ساتھ دے رہے تھے، بلکہ یہ خیال تھا کہ جدھر پلڑا بھاری ہو جائے گا ادھر ہو جائیں گے، لہذا دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھا جائے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی بسا اوقات وہ جب کوئی یہود آ کر کوئی بات پھیلاتے یا کوئی معاملہ کرتے تو وہ ان کے ساتھ سرگوشیاں کرتے اور اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اسی کی طرف اللہ جل جلالہ نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ تمہارے یہ اعمال اور کرتوت یہ اللہ کے علم میں ہیں، تمہاری کسی بھی قسم کی سرگوشی وہ اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بسا اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بھی آ کر جو ہے وہ 2-3 آدمی اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ کانوں میں خسر پسر کرتے رہتے، اور عام صحابہ جو ہے ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی جو سچے ایمان والے تھے کہ اللہ کے رسول کی باتیں سننی چاہیے، چاہے جائے کہ آپس میں جو ہے وہ کوئی بات کی جائے۔ اور اسی طرح بعض یہود جو ہے وہ آتے اور ان کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ ایسی ٹھونستے تھے کہ آپ اللہ کے رسول سے یہ پوچھنا، آپ جو ہے یہ سوال کرنا، آپ اس طرح کا جو ہے وہ ان کے ساتھ بیہیویئر اور رویہ رکھنا۔ تو یہ چیزیں ساری ہوتی تھی مدینہ منورہ میں۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان باتوں سے منع بھی کیا کہ اہل ایمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرے جو کہ اخلاقی اعتبار سے کسی مجلس کے منافی ہو۔ تو آپ نے ایک دفعہ منع بھی فرمایا، لیکن وہ اس بات پر باقی تھے اور اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا کہ وہ تمہاری ایک ایک چیز سے واقف ہے، تمہاری کسی بھی قسم کی سرگوشی جو ہو۔ پھر اللہ نے کہا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن جو روک دیے گئے، نہو نہا ینہا روکنا، نہو عن النجوی جن کو منع کر دیا گیا تھا سرگوشیاں کرنے سے۔ یہ وہی بات جو ابھی میں کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ اس طرح یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے تو ایسے نہیں کرو۔
लेकिन अलम तरा इलल्लज़ीना नुहु अनिन नजवा, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको सरगोशियां करने से मना कर दिया गया। सुम्मा यऊदूना लिमा नुहु अन्हु, सुम्मा यऊदूना, आदा यऊदू का मतलब होता है लौटना, सुम्मा यऊदूना, फिर वो पलटते हैं लौटते हैं, लिमा नुहु अन्हु, उसी बात की तरफ जिससे उनको मना किया गया। अब जो चीज जिस चीज से मना किया गया सरगोशी से, अब दोबारा फिर वही रवैया इख्तियार कर रहे हैं। वयतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल, और वो सरगोशियां करते हैं गुनाह की, इसम गुनाह, वल उद्वान और सरकशी की, व मासियतिर रसूल और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। आपस में उनकी ये जो सरगोशी है वो भी किसी खैर पर मबनी नहीं है, बल्कि वो गुनाह की और सरकशी, हद से तजावुज करना और रसूलुल्लाह सल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और उनका ज़ाहिरी मामला क्या है, वइज़ा जाऊका हय्यौका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, और जब वो आपके पास आते हैं, वइज़ा जाऊका, और जब वो आपके पास आते हैं, हय्यौका, वो आपको सलाम कहते हैं। हय्या, हाया या यहय्यु, हय्या यहुय्यु, तहिया लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका लफ्जी माना होता है किसी के लिए जिंदगी की दुआ करना। हय्यौ का वो आपको, और वही हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो, क्या मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे, परेशानियों से जिंदगी अल्लाह ताला आपको लंबी दे। तो हय्यौ का वो आपको सलाम करते हैं, बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, उन अल्फाज के साथ जिससे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया। वो ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए नहीं है। वयक़ूलून फ़ी अनफुसिहिम, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। वयक़ूलून फ़ी अनफुसिहिम, और वो अपने आप में कहते हैं, फ़ी अनफुसिहिम यानी अपने ही नफ्सों में कहते हैं, अपने ही दिल में कहते हैं, या आपस की जो मजलिस उनकी खास होती है उसमें कहते हैं, लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह अज़ाब देता हमें, बिमा नक़ूल, उस बात पर जो हम कहते हैं। यानी ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक पर ना समझने की दलील गर्दानते थे, और कहते थे कि अपने आप को कहता है कि मैं रसूल हूँ, लेकिन हम इसको ऐसी बात कहते हैं जो इनकी तालीमात के मुनाफिक मुखालिफ है, तो अब इस पर हमें अल्लाह की तरफ से अजाब क्यों नहीं आ जाता। हस्बुहुम जहन्नम, अल्लाह कहते हैं उनका ठिकाना उनके लिए काफ़ी है जहन्नम, यसलौनहा, वो उसमें दाखिल होंगे, फबिअसल मसीर, बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये वही मारूफ वाक़या है जिसमें यहूदी सैयदा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो मारूफ जो रिवायत है कि कुछ लोग जो है वो यहूदी आए और उन्होंने आकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम की बजाय साम का लफ्ज़ बोलना। सलाम बमाने सलामती है, ज़िंदगी की और अमन की जो है वो गारंटी है, और इसी तरह साम बमाने मौत है, ये उसके बरक्स, अस्सलामु अलैकुम। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा अलैकुम, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रहना गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जो है मौत भी हो और जिल्लत भी हो। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आप ऐसा नहीं कहिए, मोमिन जो है वो बदजुबानी नहीं करने वाला होता, आप ऐसा नहीं कहिए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। तो आपने फरमाया मैंने उनका जवाब दे दिया और उसे कह दिया है कि वाह अलैकुम, जो आपने मुझे कहा है वही तुम्हारे लिए हो। तो ये उसी बात की तरफ इशारा है। ये बाज तो यहूद इस तरह करते, और बाज जो है वो मुनाफिक भी देखा देखी और आपस में एक दूसरे को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहने के लिए कि वो हक पर नहीं है और हकीकी रसूल और नबी नहीं, अगर होते तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता। लेकिन उन्हें इस बात का मालूम नहीं था कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दुनिया का मामले के अंदर फौरी फैसले नहीं रखे। ये उसके लिए यही फरमा दिया कि हस्बुहुम जहन्नम, अब उनका मामला जो है वो ठिकाना या उनके लिए जो है वो ये दुनिया में अजाब देने की जरूरत नहीं है। हस्बुहुम जहन्नम, उनके लिए जहन्नम काफ़ी है। यसलौनहा, वो लाजमी उसमें जो है वो दाखिल होंगे। फबीसल मसीर, वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये इससे ही उनको वईद सुना दी गई, लेकिन वो इस बात पर जो है वो थे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम की बजाय साम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। अब जब ये मामला हुआ तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान को मुखातब किया और उन्हें तालीमात दी। अब आगे जो आयात है वो सारी उन तालीमात पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल। इज़ा तनाजयतुम, जब तुम सरगोशी करो, तुम्हें किसी मामले में मिल बैठ कर या किसी जो है बात में राज की कोई बात करना मकसूद हो, तो फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वान, तो ना तुम सरगोशी करो आपस में गुनाह के काम की और ना सरकशी की, व मासियत रसूल, और ना ही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत।
वतनाजऊ बिलबिर्रि वत्तक़वा, और तुम सरगोशी करो नेकी की और तकवा की। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, जिसकी तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा, तुम इकट्ठे किए जाओगे। अहले ईमान को जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिसों में सरगोशी करने से मना किया तो अहले ईमान बिल्कुल इस बात से रुक गए, हत्ता कि वो आपस में भी कोई सरगोशी या खैर की बात की भी कोई आपस में सरगोशी नहीं करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। अब वो असलन तो यहूद और मुनाफिकीन के लिए था, लेकिन अहले ईमान भी उस बात से बाज आ गया, क्योंकि बात उमूमी तौर पर कही गई थी। तो अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पहले लोगों का तज़किरा करने के बाद कि उनका रवैया ये है कि वो हमेशा गुनाह और उद्वान और मासियत की जो है वो सरगोशियाँ करते हैं, तो अहले ईमान तुम वो ना करो। हाँ, अलबत्ता अगर कोई तुम्हें ज़रूरत हो घर के काम काज की, खैर की, कोई बेहतरी की, कोई अच्छे मामले की, तो वो तुम कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। वतनाजऊ बिलबिर्रि वत्तक़वा, तुम तकवा और नेकी की जो है वो आपस में सरगोशी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, क्योंकि उसके पास तुम्हें इकट्ठा किया जाना है और आखिर तुमने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। लिहाजा सरगोशी असल जो है वो रोकना मकसूद नहीं है, बल्कि असल मकसूद वो मासियत रसूल है और इसी तरह गुनाह और उद्वान है, उससे बचो और अल्लाह से डर के साथ ही इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लिहाजा वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डर जाओ। अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू। अब अहले ईमान को ये बावर कराया जा रहा है कि असल में जो रसूलुल्लाह सल्लम ने सरगोशी से मना किया था वो ये था कि इन्नमन नजवा मिनश शैतान, वो शैतान की तरफ से सरगोशियां थी और उसका मकसूद ये था लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि वो गमगीन कर दे अहले ईमान को। लेकिन याद रखो, वलैसा बिदार्रिहिम शैया इल्ला बिइज़्निल्लाह, वो नहीं नुकसान पहुंचा सकता है अहले ईमान को कुछ भी मगर अल्लाह की इजाजत से। अल्लाह के हुक्म से कोई नुकसान होगा तो होगा, वरना कोई कितना भी सरगोशियां करता रहे, कोई कितना भी तुम्हारे खिलाफ चालें चलता रहे, जब तक अल्लाह ताला का अमर नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही तवक्कुल करें, भरोसा एतमाद अल्लाह पर ही होना चाहिए। लिहाजा अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बसा औकात इन बातों से जो है वो रंजीदा भी होते कि बाद लोग जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जो है वो आपके कान में सरगोशियां करते रहते, और बाद लोग अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लम का ज़्यादा करीबी जताने के लिए बावजूद इसके कि उनके अंदर निफाक था, वो जो है वो आपके साथ अलग होकर बातें करते। तो सहाबा को ये नागवार गुजरता, और बाद लोग जो है वो मजलिसों में बैठ कर ही बाद रिवायात में मिलता है कि वो बाज सहाबा की तरफ इशारा करके, आंख मार के, कोई जो है वो बात ऐसी करके या कोई जिससे उनको लगे कि ये हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उससे सहाबा को जो है वो गमगीन होते। तो अल्लाह के जल्ला जलालहू ने कहा कि ये शैतानी किस्म के लोग हैं और ये सिर्फ आपको गमगीन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो अहले ईमान तुम्हारा रवैया जो है वो इनके मुकाबले में ये होना चाहिए कि अगर ये कुछ भी करते रहें तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो। तुम्हारा मामला ये है कि तुम्हें अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई नुकसान नहीं हो सकता, और जो अल्लाह की तरफ से होना है वो होकर रहना, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द करके तवक्कुल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। फिर आगे अल्लाह जल्ला जलालहू ने एक ख़ास वो मामला जो है उसकी तरफ इशारा किया और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, जब तुम्हें कहा जाए मजलिसों में खुले होने के लिए, इज़ा क़ीला लकुम, जब तुम्हें कहा जाए तफ़स्सहू, खुले हो जाओ, फ़िल मजालिस, मजलिस में, फ़फ़्सहू तो खुले हो जाओ, यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी कर देगा। व इज़ा क़ीला अनशुज़ू, और जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिस बर्खास्त हो गई है अब चले जाओ, फ़नशुज़ू तो तुम बिखर जाओ, इधर उधर हो जाओ। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह बुलंद करेगा तुम में से अहले ईमान को, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और इल्म वालों को, दरजात दरजात में। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। असल में वो जो पहले बात चल रही थी मुनाफिकीन की, तो वो आकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे सहाबा को ही मोहब्बत और इकराम था नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आपकी मजलिस में बैठना और फिर ज़्यादा देर तक बैठे रहना, इसको वो अपने लिए नेक शगुन या इल्म और खैरात को समेटने का एक बेहतरीन मौका तस्वर करते थे।
تو بسا اوقات یہ چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گراں گزرتی تھی، اور خاص طور پر جو منافقین تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑھانے کے لیے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ کے ساتھ ہو کر بیٹھنے کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا، لہذا اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک تو وہ ادب سکھایا جو مجلس کا ہونا چاہیے، اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ مجلس وسیع کر لو، تھوڑے کھلے کھلے ہو کر بیٹھو، ففصحوا تو تم ایسا کرو، کھلے ہو کر بیٹھ جایا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، فراخی کر دے گا۔ اس سے عموماً تو مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جو بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر فراخی آتی ہے، وہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا یا اس بات سے جو ہے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا آ کر بیٹھ گیا، بلکہ سارے بھائی ہیں، لہذا تھوڑا سا کھلے ہو کر بیٹھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس برخاست ہو گئی ہے، اب امیر مجلس نے کہہ دیا کہ بات ختم ہو گئی، جاؤ بھئی اب معاملہ ختم ہوا، تو بعض لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر بیٹھے رہتے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہمارا چونکہ مقام اور مرتبہ زیادہ ہے لہذا ہمیں اور بیٹھنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں بلند مقام والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں۔ علم کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ، وہ اگرچہ مجلس میں جہاں بھی بیٹھے ہوں، جن کے پاس علم ہے یا جن کے پاس ایمان ہے، اور ایمان اور علم یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، اگر علم ہے تو ہی ایمان جو ہے وہ پختہ ہے، اور اگر ایمان ہے تبھی علم جو ہے وہ نفع مند ہے، تو یہ دونوں چونکہ آپس کے ساتھ لازم ملزوم ہے، لہذا اہل ایمان اور اہل علم ان کے درجات کے اندر تو یقینی طور پر برکت ہے ہی ہے، وہ جہاں بھی مجلس میں بیٹھ جائیں گے تو ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کون کس لیے جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے اور کون جو ہے وہ کس وجہ سے وسیع مجلس کر رہا ہے، تو وہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، لہذا مجلس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور آداب میں سے ادب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ آ جائیں یا پہلے بیٹھے ہوئے لوگ اگر تنگ بیٹھے ہیں اور صاحب مجلس کہتا ہے تھوڑے تھوڑے کھلے ہو جائیں تو کھلے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اہل ایمان کو تعلیم بھی دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجلس میں آئے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو وہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ تھوڑے موسع ہو جائیں، کھلے ہو جائیں، اور جہاں جگہ مل جائے پھر وہاں پر بیٹھ جائے، یہی وجہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی دو آدمی آپس میں قریب ہو کے بیٹھے ہوں تو کوئی تیسرا ان کے درمیان میں آ کر نہ بیٹھے، اگر تو ان سے اجازت لے تو الگ بات ہے، ورنہ درمیان میں بیٹھنا منع ہے۔ اور مجلس کے آداب میں سے یہ آپس میں بیٹھنے میں سے یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پہلے جو سرگوشیوں والی بات ہو رہی تھی، اگر تین آدمی ہیں تو ان میں سے دو الگ ہو کر جو ہے وہ بات نہ کریں، اس سے تیسرے آدمی کو جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے یا وہ غمگین ہوتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، الا ہے کہ اس سے اجازت لی جائے۔ تو یہ آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور اللہ کے انہی باتوں میں سے جو ہے وہ یہ چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائیں، اور یہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین معاشرے اور بہترین افراد کی جو ہے وہ علامت اور نشانی۔ اس کے بعد وہ خاص معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے جس کے اندر وہ پہلے جو سرگوشی والی بات تھی وہ آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کے رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے کے آؤ۔ اہل ایمان جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے کے آؤ، پھر اللہ کے رسول سے کوئی راز و نیاز کی یا جو ہے وہ الگ ہو کر بات کرنے کی جو ہے وہ معاملہ کرو۔ یہ اصل میں ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ، وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو قریب لوگوں کی نظروں میں کرنے کے لیے لوگ ایسا معاملہ کرنے لگے تھے کہ جو بھی بات ہوتی وہ الگ سے اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے۔ اس سے دو چیزوں کا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا تھا، ایک تو یہ کہ چونکہ اس وقت اس طرح کی افواہیں اور بازار جو ہے وہ گرم تھا کہ کفار چڑھائی کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف سے سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے مٹا دینے کے لیے ساری ترکیبیں ہو رہی تھی۔
تو بسا اوقات مومنوں کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ منافقین میں سے یا یہود میں سے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کا اخلاق یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ اس کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی بات کو سنتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ لمبی لمبی باتیں کرنا شروع ہو گئے، اللہ کے رسول کو الگ کر لیتے اور پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کر بات کرنے لگ جائے، باقی لوگوں کو مشکل بھی ہوتی، اور بعض جو منافقین اور یہود تھے وہ اس بات کو جو ہے وہ مومنوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے کہ فلاں بندے نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ الگ ہو کر بات کی تھی وہ شاید یہ بتا رہا تھا کہ فلاں لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اس طرح کا ساز و سامان خرید رہے ہیں، یعنی مومنوں کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی جو کہ حقیقت پر مبنی بھی نہیں تھی اور مسلمانوں کے اندر ہراس بھی پھیلتا تھا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ ان کی ایسی باتیں نہ سنیں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی۔ اب چونکہ یہود جو کہ عمومی طور پر ان کی کمائی جو ہے وہ سود وغیرہ کی اور زبردستی اور جبر کی ہوتی تھی اور انتہائی بخیل قسم کے لوگ تھے، تو اب جب یہ آرڈر آ گیا تو اہل ایمان جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے تو وہ تو اس طرح کی سرگوشیوں سے رک گئے، اور جو اس طرح کے کہہ لیجیے منافق تھے یا یہود تھے، اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ پہلے صدقہ دے کر آؤ، تو اب وہ تو اپنے مال کو عزیز تر سمجھتے تھے باقی چیزوں، تو ہم بات کرنے کے لیے کیوں صدقہ دیں بھائی، کیوں اپنا مال ضائع کریں، تو یہ جو روش چل نکلی تھی تو اس کا توڑ ہو گیا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل ایمان بڑے خوش ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جب آیت مبارکہ اتری تو سب سے پہلے اس پر عمل میں نے کیا، ایک دن مجھے اپنے گھر کے کسی کام کی جو ہے وہ ضرورت تھی، میں اللہ کے رسول میں الگ سے بات کرنا چاہتا تھا، تو میں پہلے جو ہے وہ گیا صدقہ دیا اور بعد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی، تو اور بھی صحابہ نے ایسے کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اب وہ صحابہ جو فقیر قسم کے تھے اور اصحاب صفہ تھے اور جن کے پاس سوائے محبت اللہ اور اس کے رسول کے کچھ نہیں تھا، وہ جب پریشان ہوئے اس سلسلے میں تو اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، لہذا اہل مال جو ہیں وہ تو صدقہ دے کر سرگوشی کریں، اور جس کے پاس نہیں ہے تو اللہ اس کو ویسے ہی معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سٹیپ آیا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے جو ہے وہ صدقہ کرو، فاذ لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکو، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، تو پھر تم جو تمہارے ضروری کام ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب دیکھا کہ بہت سے صحابہ جو ہے وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری لگا دی ہے کہ صدقہ دے کر جو ہے وہ سرگوشی کرو، شاید کوئی ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی عام ضرورت کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے سے جو ہے وہ گریز کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اپنی سرگوشیوں سے پہلے تم صدقہ دینے سے جو ہے وہ ڈرتے ہو، یعنی تمہارے دل میں یہ خوف آتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگرچہ تم یہ نہیں کر پا رہے لیکن اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ جو صدق ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے سارے معاملات کرتے ہیں، تو اللہ نے تمہاری بات توبہ کو قبول کر لیا، اب تم نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو دوسرے رکوع کی ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیسی تربیت فرمائی، اور انہی تربیت کے اندر دوسروں کے لیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے ان کے لیے بھی جو ہے یقیناً سبق بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کے دین کی سچائی کو جو ہے وہ واضح کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کے دین کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اللہ ان کے مطابق ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی کو ڈھالنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔